کہ اب اس قوم کو ہم سب اس میں شامل ہیں. میں کوئی کسی لوگوں کو الگ نہیں کر رہا خود سے, یا اللہ معاف کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اللہ معاف کرے ہم ان سے بہتر ہیں یا کسی سے اللہ معاف کرے, ہم سب اس میں شامل ہیں. اگر ہم نہیں سمجھے تو اللہ کی طرف سے مار پڑنے والی ہے. جب مار پڑے گی تو پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں, اس قدر خراب ہو سکتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں پاکستان بچے گا بھی یا نہیں. اور ان حالات میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تو ہم شور مچا رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں, بٹ ٹھیک ہے, کھانا مل رہا ہے نا, روٹی مل رہی ہے نا, روز جاب کو جاتے ہیں نا, ٹی وی گھر میں آ رہا ہے نا, بجلی چل رہی ہے نا, پانی آ رہا ہے, گیس ہے, ٹھیک ہے, پیٹرول چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا مہنگا سے ملتا تو ہے, چینی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, سب کچھ مل رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی. پھر جب مار پڑے گی نا دیوار سے لگائے جائیں گے. اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر اس قوم کو ریئلائز ہونا ہے کہ او یہ جو بول رہا تھا نا یہ شاید کچھ صحیح کہہ رہا تھا. میں نہیں زور دے رہا کہ وہ مجھے بلیو کریں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ سے ضرور مانگیں کہ یہ حق ہے یا نہیں. تو پھر جب مار پڑتی ہے پھر لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ ذرا غور تو کریں اس کی بات پہ کیا کیا رہا تھا. پھر لوگ ریئلائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آ چکا تھا, اللہ کے بندے اپنے پیغام پہنچا رہے تھے, اور اللہ کی طرف سے جو میسج آ رہا ہے ڈریمز کی فارم میں. تو کچھ لوگ واپسی پر کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف نے قاسم کے خوابوں پر یقین کیا ہوتا اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اسی اثنا میں لاہور کا بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے. اور جس طرح میں پہلے اپنی کچھ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے, محمد قاسم جن کا نام ہے, وہ یقیناً واللہ عالم میری سمجھ کے مطابق مستقبل میں امام المہدی ہو سکتے ہیں. ان کی بات کے اوپر پھر غور کرنے لگیں گے لوگ, پھر لوگ ریئلائز کریں گے کہ اچھا ان کا جو میسج تھا وہ صحیح تھا. اور جب لوگ ان کی باتوں پر غور کریں گے, سمجھنے لگیں گے اور اس میسج کو ایکسیپٹ کرنے لگیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو گائیڈ کرے گا کہ اس ملک میں اسلامک نظام کیسے بنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا کہ وہ اس ملک کی لیڈرشپ سنبھالیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا, اور پھر وہ یہاں پر اسلامک نظام اور اسلامی خلافت قائم کریں گے. اور میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ محمد قاسم کی ڈریمز کی گائیڈنس میں ہوگا. اور پھر وہ جو پورا سسٹم آف گورنمنٹ بنے گا اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہوں گے, مخلص ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے, اور ان کا مقصد اور مدعا صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگا, نہ کہ کوئی ذاتی مقصد. اور ان کے لیے یہ دیکھیں, اسلام کا اصول یہ ہے کہ مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے, انہوں نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہدہ یا ذمہ داری مانگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیا کرتے, او کما قال. پھر اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم طلب کرو گے عہدے کو تو حوالے کر دیا جاؤ گے, لیکن اگر تم طلب نہ کرو اور وہ تمہارے سپورٹ کر دیا جائے تو مدد کیے جاؤ گے. تو وہ لوگ ہوں گے جو عہدے کو طلب نہیں کرتے ہوں گے, اس سے بچتے ہوں گے, اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوں گے, اس سے خود کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوں گے, لیکن ان کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دی جائے گی. اور کیونکہ وہ طلب نہیں کرتے ہوں گے, ان کی خواہش نہیں ہوگی, وہ حکومت نہیں چاہتے ہوں گے, لہٰذا ان کی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کی مدد کی جائے گی, اور پھر اللہ کام سنبھالے گا. انسان تو کوئی کام چلا نہیں سکتا, پھر اللہ کام سنبھالے گا, پھر حکومت بھی چلے گی, پھر نظام بھی چلے گا, پھر قرضہ بھی اترے گا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ انسانوں کے, پاکستانیوں کے ذہنوں کو کھول دے گا, ان کے ایمان کو بڑھا دے گا.